نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بے پایاں کرم اور اس کا کروڑ کروڑ احسان کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر لیلۃ القدر کی مقدس ساعتیں آئیں۔ یہ وہ رات ہے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی فضیلت، اس کی بڑائی میں مکمل ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے، اور بہت ساری احادیث کریمہ میں، صحیح حدیثوں میں اس کی فضیلت آئی۔ رمضان المبارک کا بھی ذکر اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں فرمایا، اور رمضان المبارک میں شب قدر ہے، اس کا بھی ذکر فرمایا، اور دونوں جگہ رمضان کی فضیلت بیان فرمائی تو وہاں بھی، اور شب قدر کا ذکر فرمایا تو وہاں بھی رب قدیر نے قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا۔ رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد ہوا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو خاص قرآن مجید میں جس مہینے کا نام ذکر فرمایا وہ رمضان مبارک ہے، اور فرمایا انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا شہر رمضان کی فضیلت و بزرگی نزول قرآن کی وجہ سے، کہ اس مہینے کا وصف کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور شب قدر کا ذکر ہوا تو ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا شب قدر میں۔ دونوں جگہ یہ بات مشترک ہے، رمضان المبارک کی فضیلت میں ذکر فرمائی تو قرآن نازل کیا گیا، اور شب قدر کی بھی فضیلت بیان فرمائی تو اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شب قدر رمضان شریف ہی میں ہے۔ وہاں فرمایا کہ قرآن نازل کیا گیا، یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے اسے نازل فرمایا شب قدر میں۔ تو نزول قرآن یہ رمضان المبارک میں ہوا،
اور اس سورہ مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور وہ رات ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ وہاں ذکر ہوا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، اور اس مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو رمضان المبارک کی ایک عظیم فضیلت، بلکہ رمضان المبارک کی یہ عظمت و بزرگی ہے نزول قرآن کی وجہ سے، اور شب قدر کی بھی عظمت و بزرگی ہے نزول قرآن کی وجہ سے۔ اس سے آپ نے کیا سمجھا کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی باعظمت، اور خاص جس رات میں قرآن شریف نازل فرمایا وہ ایک رات ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر نزول قرآن۔ تو جس مہینے میں نازل ہو وہ عظمت والا مہینہ، جس رات میں قرآن نازل ہو وہ ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر، تو جس ذات پہ قرآن نازل ہوا اس ذات کا کیا عالم ہے۔ سبحان اللہ سبحان جب اللہ۔ رات کا یہ عالم، پورے مہینے کا یہ عالم، تو وہ ذات جس پر وحی الہی کا نزول ہوا وہ ذات بھی ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا گیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو شہر رمضان، پھر آپ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یک بارگی پورا قرآن نازل نہیں ہوا۔ پورا قرآن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یک بارگی نہیں۔ پھر کیا معنی اس کا کہ رمضان میں نازل کیا گیا یا لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا؟ تو اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ قرآن نازل کیا گیا شب قدر میں، یعنی پہلی وحی جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے، وہ شب قدر ہے۔ پہلی وحی کے نزول کی وجہ سے شب قدر ہو گئی۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک بالکل پہلی وحی۔ تو جس رات میں سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیتیں لے کر سرکار پر نازل ہوئے، حاضر ہوئے بارگاہ میں، تو وہ رات شب قدر ہو گئی۔ چونکہ پہلی وحی تھی تو اب سرکار پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ وحی الہی کا نزول معمولی بات نہیں ہے۔ خود اللہ جل وعلا فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو خشیت الہی سے پہاڑ جھک جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ پر نازل فرماتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا قلب انور وہ ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑھ کر پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، جھک جاتا، اور میرے آقا پر نازل ہوا تو کیفیت تو اس وقت سرکار کی پہلے جیسی نہیں رہتی تھی۔ اسی لیے ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب سرکار پر وحی نازل ہوتی تو سرکار کی پیشانی مبارک عرق آلود ہو جاتی، اور ہم سب جان لیتے کہ حضور پر اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر سرکار اونٹنی پہ سوار ہوتے، وہ اونٹنی جس پر کہ پورے خاندان کا بوجھ رکھ دو تب بھی وہ چلے آرام سے، لیکن سرکار اگر اونٹنی پہ ہیں اور وحی کا نزول شروع ہوتا تو اونٹنی بھی اس بوجھ کی وجہ سے اس کی کمر دوہری ہو جاتی، ایسا لگ رہا ہے جیسے کمر ٹوٹ جائے گی، اور وہ وحی سرکار پر نازل ہوئی۔ تو پہلے وحی نازل ہوئی تو ایک عجیب کیفیت۔ تو اب غار حرا سے اتر کر
ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں پہنچے اور کیفیت طاری تھی. فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ. جو آدمی نا کہیں اگر کیفیت وہ کچھ عجیب چیز دیکھ لیتا ہے، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ اس پر ایک لرزہ کبھی ہوتی ہے. ہم گھر جاتے ہیں کہ اڑھاؤ 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 جلدی اڑھاؤ، تو وہاں کیا میرے آقا نے فرمایا زملونی، اڑھاؤ کمبل اڑھاؤ چادر اڑھاؤ. اڑھا دیا. اب سرکار اب وہ کمبل اوڑھے ہوئے، تو کمبل اوڑھنے کی جو کیفیت ہے اللہ جل وعلا کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ جل وعلا نے اسی ادا سے یاد فرمایا یا ایھا المزمل، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، اے کمبل اوڑھنے والے، واہ 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 واہ، اے کمبل اوڑھنے والے، جھرمٹ باندھنے والے. یہ میرے آقا کی شان دیکھو. اس لیے میں نے کہا کہ جب قرآن مجید کا نزول ہو، مہینہ بھی خاص ہو جائے، رات بھی خاص ہو جائے، اور وہ ذات تو پہلے ہی سے خاص ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے. میرے آقا کے صدقے میں اس امت کو کتنے فضائل و مناقب، کتنی نعمتیں و انعامات ملے. انہی بے شمار انعامات میں سے شب قدر بھی ہے اور رمضان المبارک بھی ہے. رمضان المبارک کا ہر دن برکت والا، ہر رات رحمت والی، اور شب قدر تو کیا کہنا، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی. آج ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں، یوں ہی نہیں، شب قدر میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ذکر کرو. اور یہ وہ محفل ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اس رات کے بارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا. اور اے محبوب معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ اصل میں یہ اس کا انداز اس طرح کا جو ہوتا ہے نا، کہ آنے والی چیز کا جو بیان ہو رہا ہے اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے. اے لوگوں سنو، تمہیں معلوم ہے جس کا بیان ہے یہ کیا ہے؟ تو اب آگے بیان ہو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. وہ 1000 مہینے کی راتیں جن میں شب قدر نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کہو گے بھائی تو ہر مہینے ہر سال میں کم سے کم 1000 مہینے جب ہوں گے تو 80 سال ہو جائیں گے. تو نہیں، شب قدر کے علاوہ جو راتیں ہیں ان 1000 راتوں سے بڑھ کر کے ایک شب قدر ہے. اور یہ بھی اس امت کی تسلی کے لیے ہوا. یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگلی امتوں کا ذکر چل رہا تھا، فرمایا اگلی امتوں میں ایک عابد و زاہد شخص تھا، بڑا پرہیزگار، بہت بڑا عبادت گزار. تو رات بھر عبادت کرتا اور دن بھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا. دشمنان خدا سے وہ جنگ کرتا دن بھر، اور رات میں عبادت کرتا. اس طرح اس نے 1000 مہینے گزار دی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس عابد پہ بڑا رشک آیا کہ بھائی اس کو دیکھو اتنی لمبی عمر بھی ملی، مواقع بھی ملے. اور عمر مل جائے موقع نہ ملے، چلو سال رات میں تو عبادت کریں گے، دن میں جہاد کس سے کریں گے؟ بھائی جب جہاد کا موقع ہوگا تب تو جہاد کوئی کرے گا. تو رشک آیا. اور کسی پر رشک آنا جو ہے یہ برا نہیں ہے. اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اس طرح کی جو فکریں ہوتی ہیں، اس میں دو ہیں، ایک ہے رشک اور ایک ہے حسد. کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا کہ کائے کو اس کی یہ نعمت ملی یہ برباد ہو جائے، یہ ہے حسد. اور کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے یہ تمنا کرنا اے کاش ہمیں بھی یہ مل جاتا، یہ ہے رشک. تو رشک برا نہیں ہے، حسد برا ہے. حسد برا ہے، اور اس حسد میں ہی آدمی جو جلتا بلتا خود ہی. تو صحابہ کرام کو رشک ہوا کہ کاش کہ ہمیں بھی، ہمیں کیسے ملے، کیونکہ اتنی لمبی عمر اس امت کی عمر طبعی تو 60 اور 70 کے درمیان ہے. 70 کے بعد جو جی رہے ہیں سمجھ لو ایکسٹرا ہیں وہ. تو یہاں ہماری عمر کم اور مواقع بھی کم. بھئی ہماری عمر دیکھیے
اس وقت جو ہے 60 سے زیادہ چل رہی ہے، 70 سے قریب ہونے والی ہے، ایک دن بھی جہاد کا موقع نہیں ملا، ایک دن بھی جہاد کا موقع نہیں ملا، تو مواقع بھی نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں خیال آ رہا ہے، وہ علام الغیوب والشہادہ، وہ رب قدیر جو اپنے محبوب کو بھی چاہے اور محبوب کے صدقے میں ان کی امت کو بھی چاہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صحابہ اکرام اس امت کے افضل ترین لوگوں میں، سب سے افضل اس امت میں جو ہیں وہ صحابہ ہیں، سب سے بہتر صحابہ، یہاں تک کہ کوئی ولی کسی بھی درجے، کسی بھی مرتبے کو پہنچ جائے، کسی ادنا صحابی کے مرتبے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، وہ صحابیت وہ مرتبہ ہے۔ تو صحابی، اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیں کیسے یہ فضیلت ملے گی، تو اللہ جل وعلا نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اگر اس نے 1000 مہینے جہاد کیا، 1000 مہینے راتوں میں قیام کیا، اے محبوب ہم تمہیں ایک ایسی رات دیں گے، تمہارا جو امتی اس رات کا حق ادا کرے، پوری رات عبادت میں گزار دے، اس کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے اس ایک رات کی عبادت ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک رات میں، لیکن واقعی حق ادا کرے، یہ نہیں کہ وہی ادھر بیٹھ کے بات کر رہے پوری رات گزر کے کہ رات بھر جاگے ہم، نہیں، بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آپ نے آج قرآن مجید الحمدللہ تراویح میں مکمل کیا، ختم کیا، اس کا ایک اجر، اس کا ثواب، اس کی فضیلت اسی رات میں۔ اس کے بعد پھر آپ دعا میں لگے، صلاۃ و سلام میں لگے، یہاں آپ نعت و منقبت سن رہے ہیں، یہ سب ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہو کہ اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہو، اجر و ثواب کی بات ہے۔ ہاں تو بہرحال یہ مقدس رات آئی، اس کی قدر کیجئے۔ اب تک آپ نے ذکر سنا ہے، اب آپ بھی ذکر کر لیجئے گا۔ تو ذکر ہے تو دعا، وقت کب ہے تو اشارہ ہو رہا ہے کہ اب دعا کر لیجئے۔ اور ان الدعا مخ العبادت، یعنی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اور آج کی رات تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ جھوم جھوم کر کے برس رہی ہے، اللہ کی رحمت، اس رحمت میں نہائیے اور اس کی بارگاہ میں گڑگڑائیے۔ وہ ہزاروں ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے۔ جب ہم اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو اس کی رحمت بڑھ کر کے ہمیں چوم لیتی ہے۔ دعا کیجئے